بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ظلم کا حساب تو دینا پڑتا ہے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ دنیا بھر میں رائج انسانی مذہبی اور اخلاقی اقدار اس امر کے بارے میں متفق ہیں کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ اگر ظلم و ستم روا رکھا جائے اور اگر یہ مخلوق اس ظلم و ستم کو روکنے کی طاقت نہ رکھتی ہو تو پھر خدا ایسے ظالموں سے اسی دنیا میں خود ہی نمٹ لیتا ہے۔ انسانی تاریخ مظلوم انسانوں پر ظلم و ستم کے واقعات اور ظالموں کے عبرتناک انجام کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج کا پروگرام بھی مظلوموں پر ظلم و ستم کے بارے میں ہی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصہ میں آپ ایک مغربی ملک کے صحت کے ہنگامی شعبہ سے تعلق رکھنے والی خاتون کی وہ درد بھری باتیں سنیں گے جو غزہ فلسطین کے علاقہ میں اپنے فرائض کے دوران ان کے تجربہ میں آئیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ پاکستان کے نامور اینکر پرسن امیر عباس صاحب اور نامور مذہبی اسکالر مکرمی طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنیں گے۔ پہلے حصہ کی گفتگو چونکہ انگریزی میں ہے، اس لیے اردو سمجھنے والوں کے لیے اس ویڈیو کا اردو میں مختصر سا ترجمہ پہلے ہی پیش خدمت ہے۔ یہ جو محترمہ ہے، ان کا تعلق بین الاقوامی محکمہ صحت کی ایمرجنسی ٹیم سے ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی میٹنگ میں اپنی ذاتی تجربہ کی بنیاد پر غزہ کی صورتحال پر اپنے خیالات پیش کر رہی ہیں۔ یہ محترمہ کہتی ہیں کہ اس مجلس میں ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں جو کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک زخمی فلسطینی خاتون کے حقوق کے لیے ہسپتال میں ایک ظالمانہ سی خاموشی طاری تھی۔ وہ فلسطینی عورت جو کہ زخمی لائی گئی مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وہ بات کرنے کی بھی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ہاں ایک ہفتہ قبل بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ اپنے 7 دن کے بچے کو اپنے پاس نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی ایک بیٹی اور یہ نومولود بیٹا بمباری کے نتیجہ میں مسمار ہونے والی عمارت کے ملبہ کے نیچے آ کر جاں بحق ہو چکے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اس ظلم اور بربریت کو بیان کر سکوں۔ ہم لوگ فلسطینیوں پر ہونے والی اس بربریت اور ظلم پر کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں خدا کی پیدا کردہ ایک انسانی مخلوق ہوں۔ میں کسی کاغذ پر پین سے لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی گمنام چیز ہوں، اور یہی باتیں وہ فلسطینیوں کے لیے بھی کہہ رہی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں افسوس ہے کہ اس فورم میں فلسطینیوں کی نمائندگی بالکل نہیں ہے کیونکہ ان فلسطینیوں کو یہاں نہ آنے کا حق ہے اور نہ ہی بات کرنے کا حق ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ فلسطین غزہ میں محکمہ صحت میں کام کرنے والے سینکڑوں کارکن مار دیے گئے ہیں اور سینکڑوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ حراست میں 4 کارکنان کی جو ہے اموات واقع ہوئیں اور پھر ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کی جا رہی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ محکمہ صحت میں کام کرنے والے تقریباً سارے کارکنان ہی وہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ تو ناظرین، اس اردو خلاصہ کے بعد آپ یہ ویڈیو انگریزی میں بھی سن لیں، ایک مختصر سی ویڈیو ہے، اور اسی طرح پروگرام کے دوسرے حصہ کی ویڈیو ہے وہ بھی سن لیں۔ دوسرے حصہ کی جو ویڈیو ہے وہ پہلے ہی اردو زبان میں ہے۔ اپنی رائے اس بارے میں ضرور دیجیے گا۔ Why aren't Palestinians the ones speaking for our cause? I remember the silence of the woman brought into the hospital injured, staring blankly and unable to speak. She had given birth 1 week earlier. She couldn't find her 7-day-old baby. Both her baby and her toddler were trapped under the rubble. There are no words
that can adequately convey the pain and depravity of this aggression. There are no words. Why are we not there and able to speak? I want the whole world to know that I'm a human being. At the end, I am not pen on paper. I'm not anonymous. I'm a human being created by God. Times over the past decade. Most recently, as part of an emergency medical team working in a hospital. Our Palestinian colleagues are not here today because the systems we currently exist in don't recognize the value of Palestinian life. Hundreds of healthcare workers have been held in Israeli captivity. At least 4 have been killed while in detention. Their bodies are still being held. Every single healthcare worker I met in Gaza has lost family, has lost friends, has lost colleagues. Every single healthcare worker I met has been displaced multiple times, has been forced out of the hospitals where they work. جس ملک میں عدل اور اس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اتنے دباؤ کا شکار ہو جائے تو یہ کہاں جائے گا سماج؟ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مشہور کہ کفر کے ساتھ نظام چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، مٹ جاتا ہے۔ یہ مٹ جانے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، یہ یہاں سے شروع ہو کر آگے تک آخرت میں بھی۔ باقی جتنے گناہ ہیں یہ شمار ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہے۔ لیکن 2 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا، یہیں سے کام شروع ہو دنیا سے شروع ہو جاتا۔ تو مظلوم کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہیں امام حسین، ٹھیک ہے، ظالم کے لیے کیا تسلی ہے؟ فرعون، یزید، ابن زیاد، وہ دیکھے تو صحیح کو اپنا حشر کن کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ یہ جو بھی ایک ظلم، اور صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ایک فسطائیت کا ایک ماحول جدھر سے آیا، کوئی جج ہی نہیں، اب تو ایک جج رہ گیا تھا، اگر وہ جج بھی بول پڑا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو چلے سیاستدان، صحافی، کچھ اور طبقے، وہ تو ہر دور میں کہتے رہے تھے۔ 6 جج ایک ہی زبان سے کہہ اٹھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میر بھائی، ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا بات؟ ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ایک برادری ہے، اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی بہت نہیں۔ خوب، بہت مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو۔ حجاج ظلم کی ایک انتہا کا علامت، نام تھا، علامت تھی۔ ٹھیک ہے۔ روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسی خوفناک بیماری ڈالی کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کو معدے کا کینسر ہوا، اور اس کے اندر اللہ نے سردی ڈال دی، تو اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ آگ کی انگیٹھیاں اس کے اتنی قریب کی جاتی کہ اس کے یہ بال جلنے لگ جاتے تھے، اور پھر بھی وہ ایسے ٹھٹھرتا رہتا، ایسے ٹھٹھرتا تھا، صرف ظالم ہونے کی وجہ سے، صرف ظالم ہونے کی وجہ سے۔ اور حکیموں نے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو دھاگے سے باندھ کر اسے کہا اسے نگل لو، تو اس نے نگلا تو اس کے معدے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آہستہ 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 اسے باہر نکالا، تو وہ پورے گوشت کا ٹکڑا کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، جسم میں معدے میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ایسی عبرت کی موت ہو۔ تو وہ جو 10 سپاروں کی رات بھر شب بھر تلاوت تھی وہ سب اللہ نے قبول نہیں کی،
صرف ظلم کی وجہ سے. ظلم کی وجہ